لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروفیسر قاری جمشید عزیز القادری چشتی ایک مرتبہ اپنی ٹیم کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور اپنی کمنٹس کے ذریعے اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ہمارے لیے بہتر راستہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سلسلہ تفسیر القرآن کا جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، آج آئیے ہم اس سے اگلی کڑی کو لے کر چلتے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 25، 26 اور 27 ان 3 آیات کا تذکرہ کریں گے۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیت نمبر 24 کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، اور أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وہ آیت کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 25 کے اندر وہ جو ابتدا میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسانوں کی تقسیم ہے، انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا، مومنین اور کافرین کا۔ یہاں پر بھی اسی تقسیم کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب سے جن لوگوں نے تو ہدایت حاصل کی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل نہیں کی اگلی آیت میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے کیا صلہ اور جزا ان کو ملے گی۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال اور صالح اعمال کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں اور ایسے باغات رکھے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرہ، اس میں سے وہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جائیں گے، اور جب وہ رزق کھائیں گے تو کہیں گے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ بھئی اس طرح کے رزق تو ہمیں پہلے بھی دیے جاتے تھے۔ اب اس آیت سے ہمیں بات سمجھ آئی کہ جنت کے اندر بھی جا کے جو پھل ہم دنیا میں کھا رہے ہیں، جنت کے اندر بھی اسی طرح کے پھل ہوں گے۔ اگر سیب کو دیکھیں تو شکل اس کی ایسی ہی ہوگی جیسے ہمارا دنیا کا سیب ہے، انار کو دیکھیں تو شکل ایسی ہی ہوگی جیسے ہمارا دنیا میں ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہاں کے سیب میں کہ ذائقے میں کبھی کھٹا بھی آ رہا ہے، کبھی کڑوا بھی آ رہا ہے، کبھی میٹھا بھی آ رہا ہے، لیکن وہاں کا جو ذائقہ ہوگا وہ ایک تو بڑا لذیذ ہوگا، بلکہ احادیث میں آتا ہے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پر کچھ معاملہ اس طرح کا ہوگا کہ سیب کا یا پھل کا ایک لقمہ لے گا تو ایک لقمے میں 70 ذائقے ہوں گے، اور پھر جب دوسرا لقمہ لے گا تو اس دوسرے لقمے میں بھی 70 ذائقے ہوں گے، لیکن وہ ذائقے پہلے ذائقوں سے بالکل جدا گانا ہوں گے۔ بظاہر دیکھنے میں ایسے ہی ہوگا جیسے ہمیں دنیا کا سیب ہے، دنیا کا پھل مل رہا ہے، لیکن اس کے فضائل الگ ہوں گے۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیبیاں بھی ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی۔ تو یاد رکھیے یہ جو پاکیزہ بیبیوں کا لفظ کیا ہے نا، ذکر فرمایا نا، اس میں ظاہری گندگیاں اور اخلاقی گندگیاں یہ ساری کی ساری اس سے مبرہ ہوں گی۔ مثال کے طور پر دنیا میں رہتے ہوئے جو بول و براز کا معاملہ ہوتا ہے، حیض و نفاس کا معاملہ ہوتا ہے، عورت اس سے بھی پاک ہوں گی، اور بے وفائی، کج خلقی، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ عورتیں ان سے بھی پاک ہوں گی جو انسانوں کی، مومن بندوں کی خدمت کے لیے ہوں گی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 26، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا،
اللہ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کے کسی چیز کی مثال کا ذکر کرے۔ میں جب اس آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی، میں اپنے اللہ کی شان سمجھ میں آ رہی تھی کہ دیکھیں وہ رب کتنا علم و حلم والا ہے، کتنی قدرت والا ہے کہ اس نے جو آنے والے حالات تھے ان کے اعتراضات کا جواب رب تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضا۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ اتنی بلند و بالا شان والی ہستی ہو، اور بلند و بالا شان والی ہستی کی یہ بلند و بالا مقام والی کتاب ہو، تو اس کتاب کے اندر ایک مچھر جیسی حقیر چیز کا ذکر کرنا یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا، فرمایا اللہ کو اس سے حیا نہیں آتی، اللہ کو اس سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ مچھر کی مثال بیان کرے۔ اور ویسے بھی اگر علم بلاغت کو دیکھا جائے تو یہ بلاغت کے بالکل اصول کے مطابق ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ کافر لوگوں کی مثالیں ذکر کرنا یہ حقیر تھے، اور جب کسی حقیر چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی استعمال بھی حقیر چیز کا ہی ہوتا ہے۔ گویا یہ بلاغت کے اصول کے مطابق ہے۔ کافروں کا تذکرہ کیا، ان کی چونکہ وہ حقیر تھے تو اس لیے مثال بھی اللہ نے حقیر چیز کی لی، اور فرمایا مجھے اس سے کوئی حیا نہیں آتی۔ اب پھر وہی دو گروہ، اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، ایمان والے تو کہیں گے کہ یہ بالکل برحق ہے کیونکہ رب کی طرف سے ہے، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ اس سے سوال کرتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا، بھئی اتنی حقیر مثال بیان کر کے رب کیا چاہتا ہے؟ اللہ اس کا جواب دیتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا اللہ اس سے یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک سے بڑے سارے لوگ ہدایت حاصل کر جائیں، اور بڑے سارے وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو اس سے گمراہ بھی ہو جائیں گی۔ گمراہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی استاد کے پڑھنے والے ہوں، جنہوں نے قرآن پاک کے علوم حاصل کرنے کے لیے کسی کے سامنے زانوِ تلمذ نہ طے کیا ہو، وہ لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، فرمایا فاسق لوگ ہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں، فاسق بدکاروں کو کہا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بات کا اختتام کروں گا ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ ہماری اس گفتگو کو سن کے سمجھیں گے، ہمیں لائک کریں گے، شیئر کریں گے، فالو کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور اپنی کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی آراء سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔